ڈال دیں دئیے ذرا. چل لے گے تو ٹھیک ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو بھائی جان تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کی مہربانی ہے. ملک صاحب تسی بھی ادھر اگے آؤ ذرا. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح خالق مالک دانا بلند ہے، یہ سارے مل کے گواہی دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا جا زور لاؤ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سارے حلالی موالی ہاتھ چاہ کے گواہی دیو. حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت، میری آقا زادی دے قاتلاں تے لعنت، شہداء کربلا دے قاتلاں تے لعنت. یا امام المنتظر. وقت دے امام دا استغاثہ سارے مل کے بلند کرو. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات. امام زمانہ کی آمد پہ بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے باواز بلند صلوات تلاوت کریں. میں دعا گو ہوں خداوند ازل بانیان مجلس کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا مجلس کا اہتمام میرا کریم اللہ اپنے حقیقی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. مالک ذکر کے صدقے میں بانیان مجلس کا خرچ اخراجات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے احباب جتنے قدم چل کے ذکر میں شامل ہیں مالک تمام مومنین کا ہر قدم عبادت میں شمار فرما. مالک مجھ سمیت بانیان سمیت جتنے بزرگ جوان میری مائیں بہنیں
ذکر میں شامل ہیں۔ مالک ذکر کے صدقے میں ہمارے جتنے لواحقین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں ان تمام مومنین کے درجات بلند فرما۔ مالک تیری ذات بڑی غفور ہے، تیری ذات بڑی رحیم ہے، تیرے کرم میں کوئی شک نہیں۔ مالک وہ مومنین جن کی بخشش کی کوئی دعا کرنے والا نہیں، اس ذکر کے صدقے میں ان مومنین کے بھی درجات بلند فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کی آخری دعا میرے مالک میرا کریم اللہ، ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، صلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھ دیں۔ اجازت ہے بھائی جان نوکری شروع کریں۔ مجھ سے پہلے میرا بہت ہی پیارا بھائی، مجھ سے کہیں بہتر پڑھنے والا، بلکہ جو بھی ذاکر ہے ممبر پہ مجلس پڑھتا ہے، میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ذاکر سمجھتا ہوں، تمام ذاکر مجھ سے بڑے ہیں۔ بہت ہی پیارے انداز میں بھائی تراب ذکر محمد والے محمد کر کے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع شروع کروں، 6 مصرے جناب کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ماحول کس طرف جاتا ہے۔ جس طرف ماحول گیا، ماحول کے مطابق حاضری ہوگی۔ ملک کے حالات بھائی جان، بھائی آواز تھوڑی بداؤ گی بھائی جان، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بل پاس کیا گیا ہے کہ جو بھی دشمن محمد والے محمد ہیں ان پہ آپ کھل کے نہ لعنت کر سکتے ہیں، نہ ان پہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، پرچہ کاٹنے کا حکم ہے۔ حالات آپ کے سامنے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو کے 6 مصروں میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ بات کی تائید میں آپ میرے ساتھ بولیں گے، اس کے بعد مضمون شروع کریں گے۔ پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ محرم الحرام میں پنڈی اسلام آباد میں مومنین کو گرفتار کیا گیا، پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں بل پاس کیا گیا۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم جتنے جلوس روک سکتے ہو روک لو، تم جتنے بل پاس کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے لیے پریشانی کی وجہ نہیں ہے، تمہارے گھبرانے کا وقت آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ نہ بھائی جان، یہ شکر گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میں 6-7 سال سے مجلس یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی مضمون اور ورس کر کے نہیں پڑھا، محنت کر کے پڑھنے کا عادی ہوں، نئی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگلے مصرے پہ مجھے داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم جتنے جلوس روک سکتے ہو روک لو، جتنے پرچے کاٹ سکتے ہو کاٹ لو، لیکن جتنے بل پاس کر سکتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے لیے گھبرانے کا وقت نہیں ہے، تمہاری پریشانی کا وقت آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ اگلے مصرے پہ مجھے داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ان ہاتھوں کا جی بھائی جان، ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، آخری ہاتھ کو میرا سلام ہے۔ رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ راول پنڈی اسلام آباد میں ایک جگہ پہ پرچہ کاٹا گیا، ایک مومن نے علم لگایا، علم لگانے کے جرم میں پرچہ کاٹا گیا۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو، تم جتنے پرچے کاٹ سکتے ہو کاٹ لو، جتنے جلوس روک سکتے ہو روک لو، جتنے علم لگانے کی پابندی لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی، سارے ہاتھ چاؤ، سارے بولو حیدری۔ آپ سلامت رہیں جی بھائی جان۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو۔ بھائی جان اگلے 2 مصروں میں نا میں اپنا عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ مل جائے، جو بندہ علی کو یہاں سے مانتا ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، بندہ نہ بولے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے عقیدے میں کمزوری ہے
وہ بندہ بے شک نہ بولے، اس کی مجھے داد بھی نہیں چاہیے، اس کی دعا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا، مجھے نہیں پتا کس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے گا، کس کا عقیدہ نہیں ملے گا۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں مولوی جی، کیا بنے گا تیرے فتووں کا؟ علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی، مہربانی سیدان جی بھائی، مہربانی مہربانی، آپ سلامت ہیں۔ نوید بھائی ہاں جی بوتل صلوات سارے مل کے بابا سلام۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی 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 کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوندا تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ جے تیرے دل وچ ہجے بھی مرشد علی دا بغض ہے تے اوتھے بھی تینوں پیندا ہی پیندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ واہ واہ واہ، حیدری۔ اجازت ہے بھائی جان موضوع شروع کریں؟ میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے، چھکیاں چوکیاں والی ذاکری منو نہیں آؤں دی۔ اجازت ہے بھائی جان نوکری شروع کروں؟ بالکل نیا لکھا ہوا مضمون ہے اور تیسری دفعہ میں یہ مضمون ممبر پہ پڑھ رہا ہوں۔ موضوع بڑا کمال کا ہے، پہلے دو چار جملے کہتے ہیں، یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جو موضوع میں شروع کرنے جا رہا ہوں نا وہ آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن دو چار جملے کہہ کے جناب کا معیار سماعت دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کا جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، بلکہ میری مجلس اسی جملے پہ ہو جائے گی۔ 1,24,000 نبیوں کے سلطان نبی پر جس کے لیے جھکنا واجب ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ نا 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 ملک صاحب بہت مہربانی، میں نے جملہ ابھی مکمل نہیں کیا، بڑا کمال کا جملہ ہے۔ جو بندہ پاک اس عقیدے پر زندہ ہے نا کہ وہ پاک سیدہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، جب میں جملہ مکمل کروں گا دعا بھی ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں 1,00,000 بھائی جان 24,000 نبیوں کے سلطان نبی پر جس کے لیے جھکنا واجب ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھائی جان جی، سیدہ دے نوکر آپ سلامت رہیں، مہربانی بھائی جان بہت شکریہ۔ 1,00,000 بھائی جان 24,000 نبیوں کے سلطان نبی پر جس کے لیے جھکنا واجب ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ شکرگر والو یہ جملہ تھا آپ کے مزاج کا، اور میں جملہ اپنے مزاج کا پڑھنے لگا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ مل جائے اس نے بولنا ہے، دوسرے بندے کی چھٹی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے سلطان نبی پر جس کے لیے جھکنا واجب ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا نبی، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے میرا نبی، تو میرے نبی کی نظر میں اللہ کے لیے جھکنا سیدہ کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی سیدہ نے نوکر جی بھائی جان، مہربانی بھائی جان آپ صدا جی ہیں۔ اللہ کے لیے بھائی جان جھکتا ہے میرا نبی، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے میرا نبی۔ میرے نبی کی نظر میں اللہ کے لیے جھکنا، سیدہ کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میں 4 مصرع جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا نبی، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے میرا نبی۔ میں کہہ رہا ہوں کوسین کی
حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج. بھائی جان بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جو بندہ ذاکری پڑھی لکھی ذاکری سننا جانتا ہے, اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا نبی, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے میرا نبی. میں کہہ رہا ہوں کوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. مہربانی بھائی جان, مہربانی بھائی جان, مہربانی بھائی جان. چوتھے مصرے پہ سفر کیجئے گا, چوتھے مصرے کی سمجھ آئی, تئید میں میرے ساتھ بولیے گا. اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا نبی, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے میرا نبی. میں کہہ رہا ہوں کوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. دلیل یہی ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جی بھائی جان, جی سیدہ نے نوکر, مہربانی بھائی جان. سارے آج چاہو, سارے بولو حیدری. آپ سلامت رہیں بھائی, آپ صدا جی ہیں, آپ سلامت رہیں. کوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. دلیل یہی ہے, دلیل یہی ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اچھا اجازت دیتے ہو 4 مصرے اور پڑھوں؟ آپ کے مزاج کو دیکھ کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں. آپ کے اور میرے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اچھا برا کمال کا ماحول, بڑے معرفت والے خطاب سننے والے احباب تشریف فرما ہیں. کسی سید فقیر سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس نے جملہ سمجھنا, کسی نے نہیں. کسی فقیر سید سے بھائی جان کسی نے پوچھا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سید نے کہا اگر کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں گے کہ فاطمہ کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی بھائی جان, بہت شکریہ. سید فقیر نے کہا اگر کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں گے کہ فاطمہ کیا ہے. مجھے نہ تو کسی کے فتوے کا ڈر ہے, بڑے کمال کے مصرے ہیں جو جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے گا. آپ کے اور میرے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے, پردہ وحدت کا دنیا میں نزول کیا ہے. بات کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کے اور میرے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے, حجاب وحدت کا دنیا میں نزول کیا ہے. یہی تو لیلۃ القدر کا ہے ادراک لوگو, خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, مہربانی بھائی. سارے سیدہ نے پر ہاتھ چاہ بولو حیدری. اجازت ہے بھائی جان, میں بات شروع کرنے لگا. میں نے پہلے ممبر پہ کہا کہ میں بات وہ شروع کرنے جا رہا ہوں جو ممبر پہ آج تک نہیں پڑھی گئی. آپ نے جو آنسوؤں کی رفتار ہے نا, میں حکم دے رہا ہوں اسے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے روکنا ہے. پھر فضائل کی منزل دیکھنی ہے کہ فضائل کس جگہ پہ جاتے ہیں. آج تک آپ نے ذاکرین سے پاک بطول کا دربار میں جانا سنا ہے. ممبر پہ یہ نہیں پڑھا گیا کہ سیدہ کس پروٹوکول سے دربار میں گئی ہے. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ سیدہ بھائی جان کس پروٹوکول سے دربار میں گئی ہے. اگر مضمون میں محنت نظر آئے پھر میرے ساتھ بولنا, رائتی داد مجھے نہیں چاہیے. جناب سلمان نے آ کے اطلاع دی جناب سیدہ کو, سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. یہ شکرگار ہے, پڑھے لکھے احباب ہے, مجھے یقین ہے اگلا مصرع ایسا مصرع ہے نا, اگر کوئی بندہ میری بات ضائع کرے گا مجھے دکھ لگے گا, لیکن مجھے یقین ہے میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. جناب سلمان نے آ کے سیدہ کو اطلاع دی, سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کی حیثیت سے رسول کی تنہا بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مہربانی بابا جی تشریف لے آؤ, بابا جی تشریف لے آؤ. بسم اللہ بسم اللہ. بابو بابو بابو. جناب سلمان نے آ کے اطلاع دی سیدہ کو, سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. بات ذہن میں, اللہ کل شیء قدیر کی مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے رسول کی تنہا
اور لا شریک بیٹی کھڑی ہو گئی. چلو جو بندہ جملہ نہیں سمجھا میں کوشش کرتا ہوں ہر بندے کو جملہ سمجھا کے داد دے دوں. میں نے کہا ہے رسول کی لا شریک اور تنہا بیٹی کھڑی ہوگی. لا شریک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہوا. بات ضائع کرو گے مجھے دکھ لگے گا. لا شریک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہو. زمانہ کہتا ہے محمد کی 4 بیٹیاں. میں پوری ذمہ داری سے کہا جاؤ زمانے والو تم 4 کہو 400 کہو 4000 کہو تمہاری مرضی ہے. ہمارے نزدیک محمد کی صرف وہ بیٹی ہے جس کا شوہر کعبے میں آتا ہو. اوئے ہوئے ہوئے مہربانی بھائی جان بہت شکریہ مہربانی بھائی جان. ہمارے نزدیک بھائی جان محمد کے صرف وہ بیٹی ہے جس کا شوہر کعبے میں آتا ہو. جناب سلمان نے آ کے اطلاع دی سیدہ آپ کی دہلیز پہ قبضہ ہو گیا. اللہ کل شائن قدیر کی مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے محمد کی لا شریک اور تنہا بیٹی اٹھ کے کھڑی. بھائی جان لفظوں پہ توجہ کیجئے گا. محمد کی لا شریک اور تنہا بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اب تمام رسالت پناہوں کو جمع کرنے کے لیے محمد کی بیٹی نے وحی کے لہجے میں آواز دی. اوئے ہوئے 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 مہربانی بھائی میرے ساتھ سفر کرنا ہے میرے ساتھ سفر کرنا. اب سلمان نے آ کے اطلاع دی سیدہ آپ کی دہلیز پہ قبضہ ہو گیا ہے. محمد کی اللہ کل شائن قدیر ہونے کی حیثیت سے محمد کی لا شریک اور تنہا بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. تمام پناہ گاہوں کو پناہ گاہ محمد کو جمع کرنے کے لیے محمد کی بیٹی نے وحی کے لہجے میں آواز دی یا اہل بیت نبوہ ادنو منی. اے اہل بیت نبوت کے مکینوں میرے قریب آؤ. اے اہل بیت نبوت کے مکینوں میرے قریب آؤ. جو بندہ بات سن رہا ہے وہ بندہ چپ کرا اس میں مجھے دکھ لگے گا. جناب سلمان نے آ کے اطلاع دی سیدہ نے تمام رسالت پناہوں کو جمع کرنے کے لیے وحی کے لہجے میں آواز دی یا اہل بیت نبوہ ادنو منی. اے اہل بیت نبوت کے مکینوں میرے قریب آؤ. سیدہ کی ایک آواز پہ کہیں سے اللہ کی بلندی بن کے علی سامنے آ گیا. اوہ ہوئے 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 مہربانی بھائی جناب سیدہ نے وحی کے لہجے میں آواز دی یا اہل بیت نبوہ ادنو منی. اے اہل بیت نبوت کے مکینوں میرے قریب آؤ. سیدہ کی ایک آواز کے نتیجے میں کہیں سے اللہ کی بلندی بن کے علی سامنے آ گیا. کہیں سے اللہ کا حسن بن کے حسن نمودار ہوا. کہیں سے اللہ کا مزاج بن کے حسین سامنے آ گیا. اوئے ہوئے ہوئے مہربانی آپ صدا دیئے آخری ہاتھ کو میرا سلام ہے. کہیں سے اللہ کا مزاج بن کے حسین سامنے آ گیا. درمیان میں محمد کی بیٹی آگے علی بادشاہ ایک طرف حسن بادشاہ دوسری جانب حسین بادشاہ. عمران بھائی اجازت ہے میں جملہ کہوں. جملہ بڑا کمال کیا کوئی بندہ سمجھے نہ سمجھے. میں نے جب جملہ لکھا تھا نا بابا جی مجھے بڑا لطف آیا تھا. درمیان میں محمد کی بیٹی آگے علی بادشاہ ایک طرف حسن بادشاہ ایک طرف حسین بادشاہ. میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ درمیان میں حجت اللہ معصومین تھی. اوئے ہوئے 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 مہربانی بھائی جان میں کچھ کہہ گیا ہوں بھائی جان. درمیان میں حجت اللہ معصومین تھی. آگے نام عظیم تھا. ایک طرف قرآن کریم تھا دوسری طرف عزیز الحکیم تھا. بس میں بالکل مختصر کر رہا ہوں اس کے بعد مصائب پڑھتے ہیں. آگے درمیان میں محمد کی بیٹی آگے علی ایک طرف حسن بادشاہ دوسری طرف حسین بادشاہ. توجہ کیجئے گا. اب جس بندے نے میں اتنی محنت سے مضمون لے کر چلا ہوں میری محنت کو ضائع نہیں کرنا. درمیان میں محمد کی بیٹی آگے علی ایک طرف حسن بادشاہ دوسری طرف حسین بادشاہ. سیدہ علی بادشاہ کی جانب دیکھ کر فرماتے ہیں یا علی تیرا وار قہر خدا کی بجلی. بھائی جان درمیان میں محمد کی بیٹی آگے نام عظیم ایک طرف قرآن الکریم دوسری طرف عزیز الحکیم. محمد کی بیٹی علی بادشاہ کی جانب دے کے فرماتی ہیں یا علی تیرا وار قہر خدا کی بجلی.
یا علی تو میدان کی زینت، یا علی تو نبیوں کا مشکل کشا، یا علی تو نقطہ بائے بسم اللہ. جس بندے نے بات سنی ہے اس پہ بولنا واجب ہے، باقیوں کی مرضی ہے. محمد کی بیٹی علی بادشاہ کی جنت دیکھ فرماتی ہیں یا علی تیرا وار قہر خدا کی بجلی، یا علی تو میدان کی زینت، یا علی تو نبیوں کا مشکل کشا، یا علی تو نقطہ بائے بسم اللہ. یا علی جب تو میدان میں جاتا تھا تیرے پاس تلوار بھی ہوتی تھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یا علی جب تو میدان میں جاتا تھا تیرے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، تیرے پاس رہوار بھی ہوتی تھی. یا علی مجھے دیکھ، نہ مجھے تلوار کی ضرورت ہے نہ مجھے رہوار کی ضرورت ہے. یا علی میں تیرے دشمن کے چہرے سے غلیظ نقاب اتار کر مباہلہ کی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں، آ میری جنگ دیکھ. اوئے ہوئے ہوئے. مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان. مشکل جملوں پہ بولنے کا شکریہ. یا علی نہ مجھے تلوار کی ضرورت ہے نہ مجھے رہوار کی ضرورت ہے. یا علی میں تیرے دشمنوں کے چہروں سے نقاب اتار کے مباہلہ کی بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں، آ میری جنگ دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدہ نے پہلا قدم اٹھایا. اللہ کی حمد نے حقیقت حمد کو سلام کیا. اوئے ہوئے ہوئے. بھائیدن محنت دیکھنی ہے. سیدہ نے پہلا قدم اٹھایا، اللہ کی الحمد نے حقیقی حمد کو سلام کیا. درود الہی نے آیت تطہیر نچھاور کرنا شروع کی. فرشتوں نے سیدہ کے پاؤں کے نیچے پار بچھانا شروع کیے. اب جن فرشتوں نے سیدہ کے پاؤں کے نیچے پار رکھے ہیں وہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، کوئی ملک المصور ہے، کوئی ملک الموت ہے، کوئی ملک الرزق ہے. اب گھر جاتے تک اس بندے پہ ارمان لے کے جاؤں گا جو بندہ میرے جملے کو سمجھا اور میرے ساتھ نہ بولا. جن پرندوں نے جن فرشتوں نے سیدہ کے پاؤں کے نیچے پار بچھائے ہیں وہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، کوئی ملک المصور ہے، کوئی ملک الرزق ہے، کوئی ملک الموت ہے. سیدہ نے قدم اٹھایا، ملک الموت نے اپنے پر سیدہ کے پاؤں کے نیچے بچھائے. اب مجھے بتاؤ ملک الموت کرتا کیا ہے؟ ملک الموت زمانے میں موت بانٹتا ہے. اب ملک الموت نے سیدہ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے. سیدہ نے اپنا پاؤں ملک الموت کے پر پہ رکھا. سیدہ کا قدم ملک الموت کے پروں پہ نہیں تھا، زمانے کی موت پہ تھا سیدہ کا قدم. اوئے ہوئے ہوئے. مہربانی بھائی مہربانی، آپ سلامت. سیدہ کا قدم ملک الموت کے پروں پہ نہیں تھا، سیدہ کا قدم زمانے کی موت پہ تھا. فرشتے ہٹے، حوروں نے اپنے آنچل بچھائے، حوریں ہٹی، زبور نے اپنے ورق بچھائے، زبور ہٹی، انجیل نے سجدے رکھے، انجیل ہٹی، تورات نے آیات پیش کی. جب تمام پروٹوکول ختم ہوا اب میں بالکل نتیجہ دے کے مسائل پڑھ کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. عزادارو جناب سیدہ نے پہلا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر سے باہر رکھا. میں ایسے کیوں نہ کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا کی مشتاق بی بی نے اپنا پہلا قدم گھر سے باہر رکھا. یا ایھا الکافرون کے توق نے بطول کے دشمن کو لعنت کے توق میں جکر دیا. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. مہربانی آپ ہاتھوں کو میرا سلام. آپ جی ہیں مہربانی بیٹا. بطول نے اپنا قدم گھر سے باہر رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا کی مشتاق بی بی نے اپنا پہلا قدم گھر سے باہر رکھا. قل یا ایھا الکافرون کے توق نے بطول کے دشمن کو لعنت کے توق میں جکر دیا. بس آخری فضائل کا بیٹا محمد کی بیٹی دربار میں گئی. اب فاسق ممبر پہ بیٹھا تھا، اس نے پہلی حدیث پڑھی. محمد کی بیٹی نے اپنی گواہی میں قرآن کی آیت پڑھی، اس نے پھر وہی حدیث رپیٹ کی. محمد کی بیٹی نے
اپنی صداقت میں دوسری آیت پڑھی، اس نے تیسری دفعہ وہی جھوٹی حدیث رپیٹ کی، سیدہ نے تیسری دفعہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اس نے چوتھی دفعہ پھر وہی جھوٹی حدیث رپیٹ کی، محمد کی بیٹی نے چوتھی دفعہ اپنے حق میں قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اس نے پانچویں دفعہ وہی جھوٹی حدیث رپیٹ کی، محمد کی بیٹی نے پانچویں مرتبہ اپنی صداقت کی گواہی میں پانچویں آیت پیش کی۔ اب اس بندے پر امان لگے گا جس بندے نے ساری بات سنی ہے اور وہ بندہ میرے ساتھ نہ بولا۔ ممبر سے چھٹی دفعہ وہی حدیث رپیٹ ہوئی، محمد کی بیٹی نے اپنی صداقت کی گواہی میں چھٹی قرآن کی آیت پڑھی، ساتویں دفعہ پھر وہی حدیث رپیٹ ہوئی، محمد کی بیٹی نے ساتویں قرآن کی آیت اپنی صداقت کی گواہی میں پیش کی۔ ممبر سے آٹھویں دفعہ وہی حدیث رپیٹ ہوئی، محمد کی بیٹی نے آٹھویں قرآن کی آیت اپنی صداقت کی گواہی میں پیش کی۔ میرے کاغذوں میں وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جو بندہ جملے کو سمجھا اور میرے ساتھ نہ بولا۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے فاسق نے کہا، محمد کی بیٹی یہ کیا بات ہوئی؟ میں حدیث پڑھتا ہوں تو قرآن کی آیت پڑھتی ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں تو قرآن کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا، مجھے گجرا والا جاتے تک ارمان لگے گا۔ محمد کی بیٹی یہ کیا بات ہوئی؟ میں حدیث پڑھتا ہوں تو قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ محمد کی بیٹی نے کہا، خاموش، تو وہی ہے نا جو کل تک کہتا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی بھیجا، مہربانی بھیجا، مہربانی بھیجا، مہربانی بھیجا، سارے اچھا بولو حیدری۔ اگر دنیا محمد کی فضیلت کو سمجھ جاتی تو محمد کی بیٹیاں بازاروں میں نہ رہتی۔ مصائب انتہائی عقیدت کے ساتھ پڑھنا کھاتی، فضائل میں منت ہوتی ہے، مصائب میں منت نہیں ہوتی۔ وہ بی بی راضی ہوتی ہے جو شام سے چل کے آتی ہے۔ ملک صاحب، مصائب کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ گھر سے رونے کے لیے آیا ہے، تمہارے اور رونے میرے رونے کا سامان اس لیے ایک جملے میں ہے، دنیا کا پہلا اور آخری ساجد ہے حسین، جو آیا بھی سجدے میں ہے، جو گیا بھی سجدے میں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میں مصائب پار گیا، میں نے کہا دنیا کا بابا جی پہلا اور آخری ساجد ہے حسین، جو آیا بھی سجدے میں ہے، جو گیا بھی سجدے میں ہے، آتے ہوئے بھی سجدہ، جاتے ہوئے بھی سجدہ۔ جو بندہ گھر سے رونے کے لیے آیا ہے، میں مصائب کا پہلا جملہ کہنا جا رہا ہوں، تو گھر جا کے جملہ ذہن میں لائے، تیرے رونے کے لیے سامان کافی ہے۔ آتے ہوئے بھی سجدہ، جاتے ہوئے بھی سجدہ، لیکن دونوں سجدوں میں فرق ہے۔ جب حسین نے پہلا سجدہ کیا، ماں پیشانی کے بوسے لیتی رہی۔ جب حسین نے آخری سجدہ کیا، حسین کی 4 سال کی بیٹی قاتل کی منتیں کرتی رہی، رو رو کے کہتی رہی، نہ مار یہ میرا پیاسا بابا ہے، نہ مار یہ میرا غریب بابا ہے، نہ مار یہ میرا پردیسی بابا ہے۔ جب حسین نے پہلا سجدہ کیا، ماں نے پیشانی کے بوسے لیے۔ جب حسین نے آخری سجدہ کیا، 4 سال کی بیٹی نے قاتل کی منت، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب حسین نے پہلا سجدہ کیا، ماں نے پیشانی کے بوسے لیے۔ جب حسین نے آخری سجدہ کیا، 4 سال کی بیٹی قاتل کی منتیں کرتی رہی۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں مصائب کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جملہ رونے کا، اللہ نے نا بھائی جان 2 رشتے ایسے بنائے ہیں جو بالکل بے لوث رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے بہن کا اور بھائی کا۔ جو بندہ رونے کے لیے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، جب کسی بہن کے سامنے بھائی روتا ہے نا، وہ بہنیں مرنے سے پہلے مر جاتی ہیں جن کے سامنے ان کے بھائی روتے ہیں۔ دوسرا رشتہ ہے باپ کا اور بیٹی کا۔ اگر کسی بیٹی کے سامنے باپ رو پڑے نا، وہ بیٹیاں مرنے سے پہلے مر جاتی ہیں۔ یہ 2 رشتے ہیں، لیکن دونوں رشتوں میں فرق ہے۔ جو رشتہ بیٹی کا اور باپ کا ہے، وہ بہن کا اور بھائی کا نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی قتل حسین کے بعد بہن واپس خیمے میں چلی گئی، بیٹی نے قاتل کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں بتاتا ہوں بہن واپس خیمے میں کیوں گئی ہے۔
بیٹی قاتل کے پیچھے کیوں گئی ہے؟ جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، ماتم کرنا اس جملے پہ جب شمر نے آخری ضرب چلائی ہے نا حسین بادشاہ پہ، علی کی بیٹی گش کھا کے زمین پہ گری، بی بی فضا نے تلیاں ملنا شروع کی، رو کے کہتی ہے آقا زادی ایک مرتبہ آنکھ کھول کے دیکھ، آقا زادی سکینہ یتیم ہو گئی ہے، مجھ سے سکینہ کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، آقا زادی ایک مرتبہ آنکھ کھول کے دیکھ، شمر سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی عالیہ کی نگاہیں کھلی، بی بی فضا کہتی ہے آقا زادی وہ سامنے تیرے بھائی حسین کی لاش ہے، تیری کانڈ کے پیچھے ہے خیمے، آقا زادی بھائی کی لاش پہ جانا پسند کرے گی یا واپس خیمے میں جائے گی؟ جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ چیخ بلند ہوئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے اما فضا جب سے میں نے حسین کے قتل کا منظر دیکھا ہے نا میرے جسم سے ہمت ختم ہو گئی ہے، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے، مجھے واپس خیمے میں لے جا۔ چیخ بلند ہوئی بی بی فضا کی، رو کے کہتی ہے آقا زادی بھائی کی لاش پہ کیوں نہیں جائے گی؟ آواز آئی اما فضا میں نے بڑی کوشش کی ہے میں اپنے بھائی کو بچا سکوں، میں حسین کو نہیں بچا سکی، اب خیمے میں جا کے سجاد کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، انہوں نے میرے حسین کو مارا ہے، اب یہ میرے سجاد کو ماریں گے، میں بھائی کو نہیں بچا سکی، میں کوشش کرتی ہوں بھائی کی نسل۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اما فضا میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں بھائی کو نہیں بچا سکی، اب واپس خیمے میں جا کے بھائی کی نسل کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جتنے ماں بیٹھے ہیں میری مائیں ہیں، میں جو مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ جملے مر جانے والے ہیں، اگر دل دکھ جائے مجھے سید سمجھ کے معاف کر دینا۔ قتل حسین کے بعد بہن بھائی کی نسل بچانے کے لیے واپس خیمے میں چلی گئی، بیٹی نے قاتل کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ منظر کیا ہے؟ شمر کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ خنجر ہے جس خنجر کے ساتھ حسین کی کٹی ہوئی رگوں کا خون لگا ہوا تھا، اس نے اس طرح سر اٹھایا ہوا تھا، اس طرح نیزہ اٹھایا ہوا تھا، نیزے سے کچھ خون کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے۔ 4 سال کی بیٹی دوڑ کے نیزے کے نیچے آ کے ہاتھ رکھ کے کہتی آپ بغیرت حیا کر، یہ میرے بابا حسین کا خون ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، دادی زہرا سارا سارا دن روتی تھی، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا۔ اور بسم اللہ بسم اللہ بس آخری مصرے، بس آخری مصرے، میں کنجوسی نہیں کروں گا، آخری جملے مصائب کے بس سزا دارو۔ جب اس بغیرت نے سر اٹھایا نا حسین کی بیٹی دوڑ کے بغیرت کے سامنے آ کے کہتی ہے بغیرت میں حسین کا بیٹا نہیں ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں نے مقتل میں تیری 4 منتیں کی تھی، تو نے میری ایک بات بھی نہیں مانی، اب میں ایک سوال کرتی ہوں میرا سوال پورا کر دے۔ شمر کے قدم رکے، حسین کی بیٹی مقتل میں کون سی 4 منتیں کی تھی؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بغیرت میں نے تیری پہلی منت یہ کی تھی میرے بابا کو پیاسا نہ مار، تو نے میرے بابا کو پیاسا مارا، میں نے تیری دوسری منت یہ کی تھی میرے باپ کو دھوپ میں نہ مار، تو نے میرے باپ کو دھوپ میں مارا، میں نے تیسرا سوال ایسا کیا تھا جو بیٹیاں کبھی قاتل سے نہیں کرتی، حسین کی بیٹی کون سا سوال؟ آواز آئی میں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا اگر مارنا ہے تو اسے بہنوں کے سامنے نہ مار، جن بہنوں کے سامنے ان کے بھائی مر جائے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ میں نے چوتھا سوال ایسا کیا تھا کربلا کی دھرتی کو زلزلہ آیا، حسین کی بیٹی چوتھا کون سا سوال تھا؟ میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا میں نے اپنی گردن باپ کی گردن پہ رکھی تھی، میں نے کہا تھا پہلے مجھے مار
پھر میرے بابا کو مارنا۔ حسین کی بیٹی اب کہنا کیا چاہتی ہے؟ چیخ بلند ہوئی سکینہ کی، رو کے کہتی ہے بغیرت تو جدھر کہتا ہے میں پہنچا دیتی ہوں، باپ کا سر مجھے دے۔ تجھ سے باپ کا سر اٹھایا نہیں جا رہا۔ جتنے بات بھی بیٹھے ہو اب مجھے بتاؤ حسین کی بیٹی نے کیا مانگا تھا؟ مانگا تو اپنے سکے باپ کا سر تھا نا، نہ پانی مانگا تھا نہ کھانا مانگا تھا۔ اس کتے کے بچے نے حسین کی 4 سال کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے منہ پہ تماچا مارا۔ سکینہ زمین پہ گری، آواز آئی چچا باز، او میں غریب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس آخری مصرع، مجھے آخری مصرع پڑھنے دیں، مجھے آخری مصرع پڑھنے دیں۔ پتہ نہیں زندگی کا اگلے سال کسے یہ مجلس نصیب ہو، کسے یہ مجلس نصیب نہ ہو۔ بس آخری مصرع۔ عزادارو، حسین کی بیٹی زمین پہ گری۔ حسین کا جو سر تھا نا، حسین کے سر سے خون کی رفتار تیز ہوئی۔ بی بی کبریٰ خیمے کے باہر کھڑی ہو کے نا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسین کی بیٹی دوڑ کے وہاں پہ آئی جہاں پہ باپ کا سر تھا، باپ کی گردن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے پھپھی کبریٰ جلدی سے میدان میں آ، او پھپھی مجھ سے بابا کا خون بند نہیں ہو رہا۔ بس آخری میں بس عزادارو، قتل حسین کے بعد یہ بغیرت جشن منانے میں مصروف تھے۔ درمیان میں حسین کا سر تھا، یہ بغیرت شراب پی رہے تھے، ایک دوسرے کو حسین کے قتل کی مبارک دے رہے تھے۔ اب ٹیلے پہ بیٹھا ہوا تھا عمر ابن سعد۔ جملہ انتہائی درد کا ہے، میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا اس جملے پہ ہر بندہ سر کا ماتم کرے۔ عمر ابن سعد ایک بلند ٹیلے پہ تھا، شمر نیچے تھا، یہ لوگ شراب پی رہے تھے، حسین کے سر کے ارد گرد ناچ رہے تھے، ایک دوسرے کو حسین کے قتل کی مبارک دے رہے تھے۔ شمر عمر ابن سعد سے کہتا عمر ابن سعد جلدی کر ایک نیزہ نیچے پھینک۔ عمر ابن سعد شمر سے کہتا ہے نیزہ کیا کرنا ہے؟ یہ بغیرت کہتا میں حسین کا سر نیزے پہ بلند کر کے اس کی بہنوں کو دکھاتا ہوں، آ کے دیکھو میں نے تمہارے بھائی کی کیا حالت کر دی ہے۔ عزادار عمر ابن سعد نے نیزہ زمین پہ پھینکا، اس کتے کے بچے نے حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا۔ بی بی رباب کی نگاہیں بری، آواز آئی کاش آج میرا پیکا وطن ہوتا، کاش آج میرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس آخر میں کاش آج میرا اصغر جوان ہوتا، کاش آج میرا پیکا وطن ہوتا۔ عزادارو، ان بغیر تو نے آخری مصرع، ان بغیر تو نے حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا۔ جناب امام زین العابدین بادشاہ جس بادشاہ کی شہادت منا رہے ہیں، ماتم کا جملہ کرنے لگا ہوں۔ امام تھے خیمے کے اندر، باہر شور برپا ہوا۔ جناب سجاد کہتے ہیں اما فضا یہ باہر شور کیسا ہے؟ آواز آئی سجاد میری ہمت نہیں ہے، میں خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، خود دیکھ لے باہر شور کیسا ہے۔ بی بی فضا نے پردہ ہٹایا، امام سجاد نے کیا دیکھا؟ باپ کا سر نیزے پہ بلند ہے۔ اب امام سجاد نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ صدا سنی بی بی عالیہ نے، بی بی کہتی ہے بیبیو جلدی کرو، ساری بیبیاں مل کے سجاد کے ساتھ زیارت کرو، یہ سجاد کی سنت ہے۔ امام سجاد کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا۔ باہر سے صدائی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو۔ بی بی کی آواز آئی سجاد او بے غریب۔ یہ تھے جناب ذاکر شاعر آل عمران سید
وقار